جی سمرین صاحبہ جی جی اور پھر جائیں آپ مکاشفہ میں لاسٹ بک میں جی جی اور اس کی آپ 21 باب کی جی 21 باب کی 3 سے لے کر 6 آیت پڑھیں. جی ٹھیک ہے جی ہاں جی اور پھر اسی مکاشفہ میں آپ 22 باب میں چلے جائیں اور یہ بتانا کیوں ضروری. جی 22 باب کی ہوں 6 آیت پڑھیں اور اس میں آخری جو آیتیں ہیں وہ ساری آپ پڑھ لیں. آخری ساری آیتیں پڑھیں جی ٹھیک ہے جو بائبل کے آخر میں لکھی ہوئی ہیں, اس میں آپ کو سارا کچھ کلیئرفائی ہو جائے گا کہ کیا ہے سب کچھ. اور میں ابھی چھوٹی سی بات بتانا چاہوں گی. جی ایک پاکستانی کالر نے کال کیا کہ کرسچن کے ساتھ کھانا جائز ہے یا نہیں. جی جی میں اس کالر کو یہ بتانا چاہتی ہوں اگر یورپ میں آ کے آدھا پاکستان یہودیوں یونانیوں اور کرسچنوں سے شادیاں کر سکتا ہے تو کھانا کیوں نہیں. یہ کون سی شریعت ہے, یہ کون سی شریعت ہے جس کے بارے میں لوگ ابھی تک 2000 سال پیچھے ہیں. جی ٹھیک سمرین صاحبہ دیکھیں, ہم جب کوئی کالر ہمیں سوال کرے گا اور پوچھے گا تو ہمیں اس کو جواب دینا پڑے گا. ظاہر ہے جماعت احمدیہ کا پلیٹ فارم ہے, ہم بات کریں گے قرآن کریم کی روح سے, حدیث کی روح سے, حضرت مرزا صاحب غلام احمد قادیانی صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات کی روح سے بات کریں گے اور ان کو جواب دیں گے. اور آپ نے ابھی دیکھا کہ ہم نے یہی جواب دیا. جہاں تک اب یہ ہے کہ ان کو یہ کہاں سے یہ بات سوجھی, کیسے سوجھی, یہ بہرحال ہم نہیں سمجھتے. دیکھیں جو کالر یہاں پہ فون کرتا ہے نا وہ ہمارے مہمان کی طرح, آپ ہمارے مہمان کی طرح اس وقت, ٹھیک ہے جی. ہم اس وقت میزبانی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم بہرحال ان کو اس طرح سے آگے کاؤنٹر کوسچن نہیں کر سکتے کہ بھئی یہ تمہیں کہاں سے سوجھ گئی بات. ہم نے ان کو جواب دیا, مجھے امید ہے آپ نے جواب سنا ہوگا. مجھے یہ بھی پوری امید ہے کہ آپ تائید کریں گے کہ آپ کو جواب پسند آیا آپ کو جواب پسند. بالکل آپ نے بہت اچھی طرح, بہت مگر میں شکریہ کہہ رہی ہوں جی. کہ ہمارے لوگ کیوں اتنا پیچھے ہاں ہیں, یہ کیوں بات تو یہ تو دیکھیں backward جی ہو جی رہے ہیں. بالکل, یہ تو دیکھیں بہت سی ایسی پھر ٹریجڈیز ہیں نا سوسائٹی کی جن پہ ہم بیٹھ کے پریشان ہو سکتے ہیں. تو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ جو ہے وہ چلیں گے, اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے. یہ آپ یقین رکھیں, آپ جب ہمارے ٹیلی فون یہاں پہ پروگرام میں کال کریں گے ہم انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کریں گے. اور دیکھ رہی ہیں آپ آج بھی آپ بات کر رہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, آپ ایسا کریں, آپ نے ابھی جو آیات بتائیں یوحنا باب 17 کی 1 تا 6 آیات میں سے جو ہے وہ ہم اب آپ کے سوال کے آپ اپنی بات مکمل کر چکی ہیں, مجھے یہ بتا دیں پھر ہم آپ کے سوال کے جواب کی طرف چلتے ہیں. سمرین صاحبہ جی تھینک یو ویری مچ, آپ نے بہت کائنڈلی مجھے سنا. بہت شکریہ میں جی, آپ بڑی کے مہربانی. جواب کا انتظار کروں گی. تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے, بہت بڑی مہربانی جناب, بہت شکریہ سمرین صاحبہ. بڑا اچھا لگا آج آپ سے بات ہوئی, جس طرح سے سوال ہمیں پتہ چلا معین آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. ہم ابھی ایک گزارش کریں گے مختار چیمہ صاحب سے. چیمہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ آواز سن رہے ہیں نا ہماری؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ٹھیک ہے, وبرکاتہ. آپ نے سمرین صاحبہ کا سوال سنا ہے؟ میں نے ایک تو سنا ہے جو انہوں نے یوحنا جی باب 17 باب نمبر 17 اور آیت نمبر 1 سے 6 تک کہا ہے. آپ سے گزارش ہم یہ کریں گے کہ آج آپ برائے مہربانی اسی کا جواب جو ایک تو ہمیں بتا دیں کہ یہ دراصل ہے کیا, وہ اس سے کیا استدلال کرنا چاہ رہی ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں اس کا جواب بھی بتا دیں پلیز. جو ان کا شروع میں جو انہوں نے بات شروع کی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ ہیں, جی اس سے تو اس کا تعلق نہیں, لیکن یہ بڑا ایک اہم ایشو ہے جو کہ عیسائیوں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے کہ شروع میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, کلام خدا تھا. تو اس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ابتدا سے ہی خدا تعالیٰ کے ساتھ تھے اور ساری کائنات جو تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنائی گئی, یعنی ان کے حکم سے ہی بنی. اس میں بات یہ ہے کہ یہ جو گریک ورڈ استعمال ہوا ہے وہ لوگس ہے, جس سے آگے انگلش کا ورڈ جو ہے وہ لاجک نکلا ہے, اور اس کا معنی مختلف ہیں. اس کے معنی کلام کرنے کے بھی ہیں, اس کے معنی کلام کے بھی ہیں, اس کے معنی دلائل دینے کے بھی ہیں, منطق کے بھی ہیں, اور اس کے معنی ایک آدمی کا کوئی منصوبہ بنانے کے معنوں میں بھی یہ آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لحاظ سے ہم اس بات کو درست مانتے ہیں, اور صرف عیسیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے ہی نہیں بلکہ ہم اس کو خدا تعالیٰ نے جو کائنات کو بنانے کا ایک منشا تھا اس کو بیان کیا, اور اس میں مختلف مین فگر جو تھے انبیاء جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس منصوبے میں رکھا تھا, اور اس میں موسیٰ علیہ السلام بھی تھے, اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے, اس میں عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے, آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک سارے انبیاء اس میں شامل ہیں. جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے, حدیث قدسی ہے کہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت خاتم النبیین و آدم بین الماء والطین، کہ میں تو اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب ابھی آدم جو تھے وہ مٹی اور پانی میں تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک منصوبہ تھا جس کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس منصوبے کو جب پایا تکمیل تک پہنچانا چاہا تو پھر کہا کن۔ یہ وہ کلام ہے جس کے ذریعے سے ساری کائنات بنائی گئی، اور پھر انبیاء کے بعد انبیاء آتے چلے گئے۔ اب رہی یہ بات کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی کلمۃ اللہ ہیں یا کہ کوئی اور وجود بھی ہے، تو نئے عہد نامہ سے ہمیں ان باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ مثلا یہ آخری کتاب جو ہے یوحنا عارف کا مکاشفہ جو ہے، اس کے باب نمبر 19 اور آیت نمبر 11 سے شروع کریں۔ اور ایک بات میں بتا دوں کہ یہ مکاشفہ جو ہے یہ جان نے لکھا ہے۔ یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ جان دا بیپٹسٹ ہیں یا یحییٰ علیہ السلام ہیں، یا کہ جان جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے سینٹ جان ہیں۔ یہ اختلاف پایا جاتا ہے، عیسائیوں میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن وہ الگ بات رہی۔ دونوں جو تھے جان دا بیپٹسٹ یا سینٹ جان، یہ دونوں ہی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اچھی طرح جانتے تھے، اور وہاں ایک کشف جو ہے ان کا جان دا بیپٹسٹ کا یا سینٹ جان کا وہ ریکارڈڈ ہے۔ یہ ہے باب نمبر 19 اور آیت نمبر 11، اور اس میں لکھا ہے کہ آسمان کھلا، اور آسمان کھلنے کے ساتھ ایک سفید گھوڑا جو تھا وہ نمودار ہوا، اور گھوڑے پر جو بیٹھا ہے آدمی اس نے سفید پوشاک پہنی ہوئی ہے، اور اس کی پوشاک جو ہے اس پر خون کے دھبے لگے ہوئے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اس کے منہ سے ایک تلوار نکلتی ہے، اور وہ تلوار سے قوموں کو فتح کرتا چلا جاتا ہے، اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو اس میں لکھا ہے کہ یوحنا نے دیکھا کہ اس کی پیشانی پر نام لکھا ہوا ہے، لیکن کوئی اس کو پہچانتا نہیں ہے، اور نام کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ ہے کلمۃ اللہ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کلمۃ اللہ عیسیٰ علیہ السلام تھے تو پھر جان نے تو ان کے ساتھ زندگی کا ایک حصہ گزارا، ان کو تو آسانی سے پہچان لینا چاہیے تھا، لیکن یوحنا کہتے ہیں کہ میں اس کو نہیں پہچانتا، اور اس کو کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے، اور وہ ہے کلمۃ اللہ۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ جو ہے سارا کشف، اس میں اس کی ڈسکرپشن دی ہوئی ہے کہ وہ کلمۃ اللہ کون ہے، کہ وہ سفید گھوڑے پہ سوار ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ساری زندگی گھوڑے کی سواری نہیں کی، وہ جنگیں کرتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے تو ساری عمر کوئی جنگ نہیں کی۔ اس کے پاس تلوار ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کوئی تلوار نہیں تھی۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کی پوشاک جو ہے وہ خون میں لتڑی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو نشان ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب صلیب پہ چڑھایا گیا تو ان کی پوشاک پر خون کے دھبے تھے، اور جب صلیب پہ چڑھایا گیا اس وقت تو کوئی پوشاک نہیں تھی، بلکہ صلیب پر چڑھانے سے پہلے ہی ان کے کپڑے جو تھے وہ اتار لیے گئے تھے۔ تھوڑا سا ایک کپڑا تھا، لنگوٹی ٹائپ سمجھ لیں کہ وہ انہوں نے پہنا ہوا تھا، اور کوئی جنگ نہیں کی، کسی قوم کے ساتھ ان کا واسطہ نہیں پڑا، نہ گھوڑے کی کبھی سواری کی، اور بادشاہ نہ بنے، اور آج تک نہیں بن سکے، اور اس کا نام ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ کلمۃ اللہ جو ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے یا نہیں ہوا، ان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، دوسرے انبیاء کے لیے بھی یہ استعمال ہوا ہے، اور کلمۃ اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے کلمات تو بے شمار ہیں۔ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے کلمات کو آپ لکھنا چاہیں تو لکھ نہیں سکتے، سمندر ختم ہو جائیں اور اگر اس کے برابر اور سمندر آ جائے سیاہی بن کر، تو پھر بھی وہ کلمات لکھے نہیں جا سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تقدیر تھی کہ کس طرح کائنات کو بنانا ہے، کن کن وجودوں نے آنا ہے، ان میں اللہ تعالیٰ کی یہ جو تھی جو بلو پرنٹ تھا کائنات کا، اس میں عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، اس میں دوسرے انبیاء بھی تھے۔ تو لوگس کے معنی صرف کلمہ کے نہیں ہیں، اس کے معنی تدبیر کے بھی ہیں، اس کے معنی تقدیر کے بھی ہیں، اس کے معنی تقریر کے بھی ہیں، اس کے معنی منطق کے بھی ہیں، اس کے بے شمار معنی ہیں۔ لیکن عیسائی کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہی ہے۔ اگر وہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے
جی اور صلیب پر ان کی وفات ہو گئی. بائبل جو ہے یہ بالکل واضح ہے، نیا عہد نامہ کی عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب پر وفات نہیں ہوئی، اور ان کا ایک اور مشن تھا. ان کا یہ مشن تھا ہی نہیں. ان کا مشن تھا کہ انہوں نے خود کہا کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو اگر عیسیٰ علیہ السلام اسی یروشلم کے علاقہ میں فلسطین میں رہے اور پھر وہ آسمان پر چلے گئے، تو وہ جو اصل ان کا مشن تھا اس کو تو پورا نہیں کر سکے، وہ تو غیر مکمل رہ گیا. جی بالکل ٹھیک ہے چیمہ صاحب. جی وہ انہوں نے اپنا جو تھا عہد جو تھا خدا تعالیٰ کے ساتھ، خدا تعالیٰ نے جو مشن دیا تھا اس کو پورا کیا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ چیمہ صاحب، جزاک اللہ. سمرین صاحبہ، امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب جو یوحنا باب 17 آیت 1 تا 6 کے سلسلے میں آپ نے پوچھا تھا وہ آپ کو مل گیا ہوگا.